السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز طلباء، ابوالکلام آزاد اسلامک ٹریننگ سینٹر نئی دہلی جس کی تعلیمی شاخ جو سب سے بڑی شاخ ہے جامعہ اسلامیہ سماعی، حقیقت میں اس جامعہ کے جو مقاصد ہیں ان میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کو پورے طور پر ثقافت، علم، مطالعہ اور تجربہ اور خصوصی طور پر سلف صالحین سے جوڑنا، یہ مرکز کے اور جامعہ کے اہم مقاصد میں سے ہیں۔ مرکز کے ذمہ داران کی ہم وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے میدان کو نہ صرف یہ کہ سرگرم رکھا جائے بلکہ اس میدان میں خالص علمی اور سلف کے طریقے اور منہج کے مطابق علم اور معرفت کو عام کیا جائے، اور اس اسٹیج سے خصوصی طور پر جو لوگ منہج سلف سے جدا ہوں، مختلف ہوں، منحرف ہوں، ان کی تنبیہ بھی کی جائے اور انہیں تعلیم دی جائے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یقیناً صدر مرکز حفظہ اللہ کی کوششوں اور ان کی مسلسل تعلیم اور تنبیہ اور یاد دہانی کی یہ ایک علامت ہے جو آج الحمدللہ ہمارے درمیان ائمہ سلف میں سے ایک بہت ہی مشہور اور جلیل القدر امام علامہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی ہی عظیم الشان کتاب کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس کتاب کا نام فتویٰ حمویہ کبریٰ ہے۔ فتویٰ آپ جانتے ہیں، جب سوال کیا جاتا ہے کسی عالم سے فتوے کی شکل میں تو وہ فتویٰ کہلاتا ہے، عام طور پر لکھ کر کے کرتے ہیں۔ حمویہ یہ ایک شہر ہوتا ہے شام میں، حما، تو اسی شہر کے لوگوں نے سوال بھیجا تھا تو اسی شہر کی طرف اس فتوے کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی گویا شہر حما والوں کا فتویٰ، شہر حما والوں کا فتویٰ، حما سے حمویہ، فتویٰ جو کہ مؤنث ہے تو حمویہ ہوگی۔ کبریٰ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ کتاب جب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوال آیا تو شیخ نے پہلے تو لوگوں سے کہا کہ بھائی اور بھی علماء ہیں شام میں، ان لوگوں سے پوچھ لو، تو لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ سے ہی سوال کرنا مقصد ہے، آپ ہی جواب دیں، آپ سے ہی جواب چاہیے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دوسری کتابوں میں اس کے علاوہ اس بات کی صراحت کی ہے کہ پھر میں نے مجموعہ میں اس کا جواب لکھا اور ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر کے عصر کے درمیان کے وقفے میں اس کا جواب لکھا۔ ظہر سے عصر کے درمیان جب ہمارے یہاں کھانا کھانے کے بعد 2:30-3 بجے ہم فارغ ہوتے ہیں اور 4 بجے
4:15 بجے ہماری نماز ہوتی ہے، تو 1-1.25 گھنٹے کے اندر، 1.5 گھنٹے کے اندر، بہت مان لی 2 گھنٹے میں شیخ الاسلام تیمیہ نے اس کا کتاب لکھی۔ جب یہ کتاب جواب کی شکل میں گئی تو اس کتاب کی وجہ سے پورے شام کے اندر ایک زلزلہ آ گیا، ایسے حالات جیسے جنگل میں آگ لگ گئی، بے چینی پھیل گئی، شور مچنے لگا، ابن تیمیہ کو کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی، کیونکہ امام ابن تیمیہ نے سب سے پہلی چیز اس میں سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، عقیدہ توحید کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر جو بھی نصوص ہیں جن میں اللہ کی کوئی صفت بیان کی گئی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا، ابتدائی اور یہ سوال کے اندر الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، تو استویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، احادیث بھی ہیں۔ ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ بنی آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیاں ثابت کی گئی یہاں پہ، تو کیا اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اوپر آ سکتا ہے؟ اور ان کے علاوہ بہت سارے قرآن کے اندر آیات ہیں، بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں۔ ابھی سوال نامے میں بھی یہ باتیں آئیں گی، تو پوچھا گیا کہ ان سبھی احادیث اور آیات صفات کے بارے میں مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ عام طور پر اسی طرح سے سوال ہوتا ہے، مفتیان شرق مدین کیا فرماتے ہیں؟ علماء کرام مفتیان شرق نظام، اس طرح کے الفاظ بنا کے لوگ کرتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام تیمیہ نے اس کا جواب دیا، تو یہ جواب سن کر کے پبلک میں اور عوام میں ان لوگوں نے جو اپنے اپنے علاقے کے علماء تھے انہوں نے شور مچایا، امام ابن تیمیہ کے خلاف مظاہرے نکلے، سلطان وقت سے شکایت کی گئی، ابن تیمیہ کو گھیرا گیا اور ایسے ہی مجلسوں کے اندر ان کو بٹھا کر کے مناظرہ کیا گیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے جو کتاب لکھی ہے، اگر اس کتاب یہی مسئلہ ہوا تھا عقیدہ واسطیہ کے بارے میں، اور یہی مسئلہ اس میں فرمایا میری کتاب کے بارے میں آپ لوگوں کو مہلت دیتا ہوں 3 سال کی، ایک بھی حرف قرآن اور حدیث اور صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے خلاف نکال کر کے دکھا دو، اگر میں نے ان کے خلاف بولا ہو تو میں اپنی بات سے رجوع کروں گا، مگر کسی میں جرأت نہیں ہو سکی، کیونکہ امام ابن تیمیہ نے جو باتیں لکھی تھی پوری کی پوری قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ دین سے لی ہوئی تھی۔ تو جو پہلا جواب لکھا ہے ابن تیمیہ نے وہ مختصر لکھ دیا تھا، اس سے شور مچا، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جو یہ جواب لکھا ہے مختصر انداز میں، اس میں ائمہ سلف کے اقوال ہیں، تو کیا تمہارے مسلک والوں کے اقوال بھی ذکر کر دوں؟ تو ابن تیمیہ نے اضافہ کیا، اور حنفی علماء جو پرانے وقتوں کے تھے، شافعی علماء، مالکی علماء، حنبلی علماء، حتیٰ کہ پرانے وقتوں کی جو صوفیہ تھے، جو لوگ جن کے اندر زیادہ بدعتیں نہیں تھیں، ابتدائی زمانے کے صوفیہ، پہلے طبقے کے صوفیہ جو زہد اور تقویٰ سے معروف تھے، ان صوفیہ کے بڑے بڑے کبار صوفیہ کے اقوال کون کیے؟ اس کے علاوہ بڑے بڑے متکلمین، متکلم کسے کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں، اصل میں آپ لوگ جانتے ہیں متکلم بولنے والے کہتے ہیں،
فلسفے سے، منطق سے، منطقی علوم سے، ان کو متکلم کہا جاتا ہے. اور یہ عموماً اشعری علماء، ماتریدی علماء اور ان کے علاوہ دیگر بہت سارے متکلمین جو پرانے وقتوں میں گزرے ہیں، بڑے بڑے ائمہ، امام الحرمین ابو المعالی الجوینی اور فخر الدین رازی اور امام غزالی اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں جو متکلمین کہلاتے ہیں. ان لوگوں کے بھی اقوال نوٹ کیے اس کتاب میں بعد میں. تو جب بعد میں اضافہ کیا تو ظاہر کیا کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، جو قرآن میں ہیں، جو حدیث میں ہیں، جو صحابہ نے کہی، تابعین نے کہی، ائمہ دین نے کہی، وہی تمہارے حنفی علماء نے بھی کہی، شافعی علماء نے بھی کہی، مالکی علماء نے بھی کہی، حنبلی علماء نے بھی کہی، متکلمین و صوفیہ نے بھی کہی. مگر ایسا نہیں ہے کہ تمام حنفی علماء نے کہی، تمام شافعی نے، بلکہ شافعی علماء کے محققین علماء نے کہی، حنفی علماء کے محققین نے کہی. لیکن عام احناف، عام شافعی لوگ، عام مالکی لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، بلسان عربی مبین، عربی زبان مبین، واضح، صاف ستھری، کلیئر عربی زبان کے اندر قرآن نازل کیا ہے. اہل عرب جن کے درمیان قرآن نازل ہو وہ قرآن کو سمجھتے تھے، عربی زبان کو سمجھتے تھے. صحابہ اکرام اہل زبان تھے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا تعارف کرایا، اپنی صفات بیان کی. انہی میں سے ایک استوا بھی ہے. آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا آنا، قیامت کے دن آنا، وجاء ربک والملک صفا صفا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی صفات گنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات گنائی. صفات کسے کہتے ہیں؟ صفات کہتے ہیں کسی کی خوبیاں. ہم میں سے ہر شخص کی کوئی نہ کوئی صفت ہے. لمبے ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہونے، لمبا قد، چھوٹا قد ہونے، رنگ کے اعتبار سے کالے اور گورے ہونے کے اعتبار سے، یا مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے، یا اب اگر ہم سب لوگ جو یہاں مسجد میں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں. علم کے اعتبار سے بھی خوبیاں ہیں، طاقت کے اعتبار سے بھی خوبیاں ہیں، ذہانت کے اعتبار سے بھی خوبیاں ہیں. یہ ہر کسی میں خوبیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بھی خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کی حیات ہے. قرآن میں کہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی، حی کہتے ہیں اس کو جو زندہ ہو. تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، یعنی اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کے پاس زندگی ہے، حیات ہے. اس طریقے سے بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں. کسی بھی چیز کی، یہ موبائل ہے، یہ میز ہے، یہ کتاب ہے، کوئی بھی چیز، ہر چیز کی اپنی اپنی صفات ہوتی ہے. اگر اس کی صفات ختم کر دی جائیں تو وہ چیز ختم ہو جائے گی. یہ موبائل ہے، اس کی صفت میں مستطیل ہونا ہے، لمبا اور چوڑا، تھوڑا سا چوڑا باقی لمبا، مستطیل. اب یہ مستطیل ہے. اگر کوئی کہے کہ میرے پاس ایسا موبائل ہے جو مستطیل نہیں ہے، اب مستطیل نہیں ہے، صفت ہم نے ختم کر دی. لمبائی ریکٹینگل جسے کہتے ہیں. اب مستطیل نہیں ہے موبائل تو یہ ظاہر ہے کہ یا تو راؤنڈڈ ہوگا، سرکل بھی ہوگا، گول گول ہوگا. تو کہیں نہیں سرکل والا راؤنڈڈ بھی نہیں ہے، بیضوی ہوگا، بیضوی بھی نہیں ہے، مکعب ہوگا، اسکوائر میں ہوگا، اسکوائر بھی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے تب آپ کے پاس موبائل نہیں ہے. کیونکہ موبائل اگر ہے یا قلم ہے تو قلم یہ لمبا ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، یہ کالا ہے، کچھ سفید ہے. یہ صفتیں ہیں قلم کی. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس ایسا قلم ہے جو لمبا نہیں ہے، گول بھی نہیں ہے، کالا بھی نہیں ہے، کسی بھی کلر کا نہیں ہے، کالا نہ لال نہ نیلا نہ پیلا نہ ہرا نہ سفید، تو کسی بھی کلر کا نہیں ہے قلم، تو آپ کہیں گے بھائی آپ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، تو آپ کے پاس قلم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ من لا صفت لہ لا وجود لہ.
جس کے پاس کوئی صفت نہ ہو اس کے پاس کوئی وجود نہیں ہو سکتا. جس کی کوئی صفت نہیں اس کا کوئی وجود نہیں. اگر وہ موجود ہے تو اس کی صفت ضرور ہوگی. اگر وہ موجود ہے، جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں زمین میں اپنے ارد گرد، اگر وہ موجود ہے تو اس کی صفت ضرور ہوگی، یا تو سائز کے اعتبار سے، یا رنگ کے اعتبار سے، یا اس کی اگر وہ جاندار چیز ہے تو چلنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اللہ نے بہت سی صفات دی ہیں، وہ صفات ضرور ہوگی. اگر اس کی کوئی صفت نہیں، اس کی کوئی خوبی نہیں، تو اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات تو کلیئر ہے انشاءاللہ. لہذا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، گرچہ ہماری اس دنیا کے اندر نہیں، آسمان زمین کے اندر نہیں، وہ ان کے باہر ہے، ان سے اوپر ہے. آسمان زمین تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، بہت اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اللہ کا وجود ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، صرف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذہن اور دلوں کے باہر بھی، اس کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اور جس کا وجود ہے اس کی صفت ضرور ہوگی. اچھا، دوسرے طریقے سے سمجھیں، صفت اور ذات. اس بات کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے، سارے فرقے تسلیم کرتے ہیں، احناف بھی تسلیم کرتے ہیں، ماتریدی و اشعری بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جیسے ہماری ذات ہے، آپ کی ذات ہے، اس قلم کی یہ ذات ہے، یہ ذات ہے، پھر اس کے اوصاف ہے، یہ ذات ہے قلم کی. پھر ہم صفت بیان کریں گے، یہ قلم کی ذات ہے لیکن اس کی ذات یہ کالی ہے، سفید ہے، گول ہے، لمبی ہے. یہ صفات ہے لیکن اس کی ایک ذات ہے. ہر جس کا وجود ہوگا اس کی ذات ہوگی، جس کی ذات ہوگی اس کی صفات ہوگی. کوئی بھی ذات بغیر صفات کے نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ذات بغیر صفات کے نہیں ہو سکتی. اب اشعری علماء، ماتریدی ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، پردیش شریف، نیپال اور افغانستان پر جو پوری دنیا میں پھیلے اشعری اور ماتریدی علماء، ان لوگوں کے یہاں اللہ تعالیٰ کی صرف 7 صفات ہیں. نعوذ باللہ، 7 صفات. اور ماتریدیوں نے ایک صفت بڑھا دی، دیوبندیوں نے ایک صفت بڑھا کے 8 کر دی. کون کون سی 7 صفات ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں حیات، کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے. ٹھیک. اس کے بعد علم، صفت علم. اس کے بعد صفت ارادہ، پھر صفت قدرت. 4 صفتیں ہو گئی. پھر سمع، بصر، کلام، یعنی دیکھنا، سننا اور بات کرنا. کوئی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کائنات جس ذات نے بنائی ہے، جس اللہ نے یہ آسمان زمین بنائے ہیں، وہ زندہ ہے، کیونکہ ظاہر بنانے کے لیے زندہ ہونا چاہیے. تو یہ صفات انہوں نے عقل سے ثابت کی ہیں، قرآن و سنت سے نہیں. یہ صفات عقل سے ثابت کی ہیں، قرآن و سنت سے نہیں. تو کہا کہ جس نے کائنات بنائی ہے اس کو زندہ ہونا ضروری ہے. زندہ ہے، ٹھیک. کائنات بنانے کا ارادہ کیا ہوگا، بغیر ارادے کے تو کائنات بن نہیں سکتی. تو ارادہ بھی ہونا چاہیے اس کے پاس. ارادہ کر لیا لیکن علم نہ ہو کیا بنانا ہے. ابھی آپ کو ہوم ورک دیا جائے کہ آپ ایک دائرہ بنائیے، ایک مربع بنائیے، ایک مستطیل بنائیے، اور کسی طالب علم کو سرکل بنانا نہ آتا ہو، کسی کو ریکٹینگل بنانا نہ آتا ہو، اس کے پاس علم نہ ہو، تو کیسے بنائے گا؟ ارادہ تو خوب کر رہا ہے لیکن بنانا نہیں آتا. تو علم ضروری ہے. عقل سے ثابت کیا کہ علم، اللہ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے. اب آپ کے پاس علم بھی ہے، ارادہ بھی ہے، مگر اور کاغذ بھی ہے، قلم بھی ہے، مگر آپ کا ہاتھ کسی وجہ سے سن ہے یا اٹھ نہیں رہا، تو کیسے چلائیں گے آپ قلم
کیسے بنائیں گے؟ طاقت نہیں ہوگی تو کیسے کریں گے؟ تو طاقت کا ہونا ضروری ہے. تو کہا کہ کائنات کو پیدا کرنے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے. تو یہ 4 صفتیں حیات، ارادہ، علم اور طاقت، یہ 4 صفتیں عقل سے ثابت کی. پھر کہا کہ بھئی جس ذات کے پاس یہ صفتیں ہوں تو یا تو وہ ذات کلام کرنے کی طاقت رکھتی ہوگی، بات کرنے کی، دیکھنے کی طاقت رکھتی ہوگی، سننے کی طاقت رکھتی ہوگی، یا نہیں رکھتی ہوگی ان کی طاقت. تو کہا اگر وہ سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی طاقت رکھتی ہے تو یہ کمال ہے، خوبی ہے، اچھائی ہے. اور اگر نہیں رکھتی تو یہ خرابی ہے اور یہ خلل ہے، کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ کمال والا ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبیاں اچھی ہونی چاہیے، خلل اور نقص نہیں ہونا چاہیے. تو کہا کہ کلام بھی ہے، سمع بھی ہے، بصر بھی ہے، یعنی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے. تو یہ 3 صفات اور ثابت کر دی. اس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے تمام اکثریت مسلمانوں کی اشعری ہے. اشعری ایک نام ہے مکتب فکر کا، عقیدے کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سے طلباء کے لیے یہ نام نیا ہوگا. یہ عقیدے کو، توحید کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، ویو ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، سوچنے کا ایک اینگل ہے، مدرسہ ہے، مدرسہ فکریہ ہے. تو امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب ہے. اور ماتریدی فرقہ جو ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب ہے، جنہیں ماننے والے ہمارے بنی صغیر کے احناف ہیں، ان لوگوں کے یہاں یہ 7 صفات پائی جاتی ہیں. ماتریدی لوگوں نے ایک صفت بڑھا دی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے پاس حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، کلام ہے، سمع ہے، بصر ہے. لیکن جب بنانے کا ارادہ کیا طاقت تو ہے. جب تک بنائے گا نہیں تو بنے گی کیسے؟ جب تک بنائے گا نہیں کائنات کو تو بنے گی کیسے؟ تو بنا دینا تکوین، صفت تکوین، کوّنا یکوّنُ تکوینا. کانا یکون مانے ہونا، کوّنا مانے بنانا. کانا یکون کونن کے مانے ہونا، کانا مانے تھا، کانا مانے ہوا، اور کوّنا یکوّنُ بنایا، ہونے کا مضاف. تو کہتے ہیں کہ جو ہے صفت تکوین یہ اللہ تعالیٰ کی 8ویں صفت ہے. اب ان لوگوں نے 8 صفتیں ثابت مانی ہیں. باقی قرآن میں جتنی بھی صفتیں آئی ہیں ساری صفات کا انکار زبانی تو نہیں کیا، لیکن اس کے میننگ نکال کر کے تعریف کر کے اور چھوڑ دیا، تو اسے کہتے ہیں تعریف. تو اب بتائیے آپ، جس معاشرے کے اندر پڑھنے پڑھانے والے لوگ، طلباء اور علماء، عوام اللہ تعالیٰ کے لیے صرف 7 یا 8 صفتیں مانتے ہوں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو قرآن میں آئی ہیں اور حدیث میں آئی ہیں ان کو پیش کر دیا جائے تو کھلبلی تو بچے گی نا. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کھلبلی مچی، مناظرہ ہوا، لیکن کوئی بھی شخص جواب نہیں دے سکا. لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آخر جیل میں بھیج دیا گیا، کیونکہ ان کی اکثریت تھی. وہی لوگ قاضی تھے، وہی لوگ سلطان کے قریبی تھے. تو جس طرح آپ نے سنا پچھلے سالوں میں خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل میں ڈالا گیا. یوں ہی بظاہر کوئی غلطی نہیں ہے، بظاہر کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ان کی اکثریت ہے تو ان پر سختی کی گئی. مراد یہ کہ یہ کتاب ابن تیمیہ کی اس موضوع پر ہے. اہل سنت والجماعت، اہل حدیث اور سلفی علماء، سلفی لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ یہ ہے کہ جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آئی ہیں ہم سب کو مانیں، جتنی بھی صفات احادیث نبویہ میں آئی ہیں ہم سب کو مانیں.
جیسے آئی ہیں ویسے مانیں گے، مگر ان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کا علم ہمیں نہیں، اس کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، استوا کا معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر آنا۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر آیا، عرش پہ قائم ہوا، مگر کیسے کھڑا ہے بیٹھا ہے ہمیں نہیں پتا۔ قرآن میں ذکر نہیں، حدیث میں ذکر نہیں، ہم اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے الی السماء دنیا، آسمان دنیا پر، حین یبقى ثلث الآخر، جب رات کا آخری حصہ بچتا ہے، آخری پہر میں تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کہاں آتا ہے؟ آسمان دنیا پر آتا ہے، نزول کرتا ہے۔ ینزل آمنا وصدقنا، ہمارے نبی نے فرما دیا، حدیث صحیح ہے، ہم اس بات کو مانیں گے۔ ہمیں نہیں پتا وہ کیسے آتا ہے، کیسے اترتا ہے، کیسے آتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم اگر اپنے اوپر سوچیں گے کہ ہم چھت پہ ہوں تو چھت پہ سے نیچے آنے کے لیے ہمیں سیڑھیاں چاہیے، یا لفٹ چاہیے، سیڑھی چاہیے، کچھ نہ کچھ چاہیے۔ اگر چھت پہ سے نیچے آئیں گے تو چھت خالی ہو جائے گی، اور نیچے سے چھت پہ جائیں گے تو نیچے کی جگہ ہم جہاں تھے وہ جگہ خالی ہو جائے گی۔ تو انسانوں میں تو ایسی ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے ساتوں آسمان کے اوپر، تو جب وہ آسمان دنیا پہ آیا تو اس کا مطلب عرش خالی ہو گیا؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات کہنے کا مطلب ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سمجھ لیا، اپنی اوپر قیاس کر لیا۔ جیسے ہم چھت پہ سے نیچے آ گئے تو ہماری چھت خالی ہے، ہم نیچے آ گئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یہ بات کہیں گے کہ عرش سے نیچے اترنے کی وجہ سے عرش خالی ہو گیا، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح سے مان لیا۔ یہ تشبیہ ہے، یہ کفر ہے، حرام ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی تنگ اور محدود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عرش سے آسمان پہ آنے کے لیے عرش چھوڑنا پڑے۔ وہ بیک وقت عرش پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ کیسے ہے ہمیں نہیں پتا، کیسے ہم کو نہیں پتا، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ لہذا یہ جو فتویٰ تھا اس کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا درس بھی شروع ہو جائے۔ یہ ہے اس کتاب کا سیاق۔ اس کتاب کو آپ لوگوں کے درمیان رکھنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ آپ اسے سننے کے بعد شور مچائیں اپنے محلے میں جا کر، اپنے خاندان میں جا کر، اپنے علاقے میں جا کر، اپنے گاؤں میں جا کر، اور کہیں کہ آپ لوگ اللہ کی صفات نہیں مانتے تو آپ لوگ قرآن کے منکر ہیں، حدیث کے منکر ہیں۔ قطعاً یہ نہیں، بلکہ آپ تمام طلباء علم سیکھ رہے ہیں تو علم کو سیکھیں اور علم کو ہضم کرنے اور اپنے اندر روکنے کی صلاحیت پیدا کریں، تاکہ دھیرے دھیرے بڑے ہونے کے بعد، سیکھنے کے بعد جب آپ کو پختگی آ جائے تو ایک وقت آئے جب آپ بھی درس دیں ایسے، تو درس میں اس طرح کی باتوں کو رکھیں تاکہ علم کو سننے اور سنانے اور سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ ہو۔ ورنہ اگر آپ جگہ گاؤں میں بیان کرتے ہیں ممبر پہ یا کسی جلسے میں تو لوگ آپ کو پہلے تو ڈانٹ دیں گے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اور پھر نہیں ڈانٹا یا آپ اگر بڑے ہو گئے ہیں یا ہو کر کے کہیں گے تو لوگ آپ سے مناظرہ کریں گے۔ تو مناظرے سے عموماً بچنا چاہیے، کیونکہ اہل بدعت کا یہ ہتھیار ہے۔ اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ مناظرے کی مجلس قائم کرتے ہیں، اور مناظرے کی مجلس میں آپ کو بھولے بھالے، آپ سوچتے ہیں کہ ہم سچ بات کہہ دیں گے، مگر وہ لوگ سچ بات سننے نہیں آتے، وہ مناظرے میں شور مچا کر کے اپنی بات کہہ دیں گے، آپ کی سنیں گے نہیں، شور مچا کے ختم کر دیں گے اور کہیں گے سامنے والا بہادی بات کہہ نہیں پایا، ہم مناظرہ جیت گئے۔ اور مناظرے کے جیتنے کے بینر پہلے
یہی تبلیغ کا طریقہ تھا، سلف صالحین کا طریقہ تھا، اور علماء اسی پہ چلتے آئے ہیں۔ اگر مناظرے کی ضرورت کبھی آ جائے تو پھر خود نہ لے کر کے ذمہ داری اپنے علماء کو اکٹھا کیجیے، خاص کر وہ بڑے علماء جن کو مناظرہ کرنے کا تجربہ ہے، ان سے مشورہ کریں، ان کو بلائیں، پھر وہ لوگ ان کے داؤ پیچ کاٹیں گے۔ ورنہ اگر آپ مناظرے میں بیٹھ گئے تو وہ آپ کو اس طریقے سے پھنسائیں گے کہ آپ اس تنگ جگہ سے نکل نہیں پائیں گے۔ لہذا ان باتوں کو سنیں اور سن کر کے ہضم کریں، روک کے رکھیں۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو کلاس روم میں بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے علم کا ایک نیا باب کھل رہا ہے۔ یہ باتیں آپ علماء سے، مشائخ سے، اساتذہ سے پوچھیں، ہم سے نہیں پوچھیں، تاکہ علم کو سیکھنے کا ایک نیا انداز شروع ہو، سلف کا طریقہ شروع ہو، اور آپ لوگ بھی یہ سب سیکھ کر کے جائیں تو اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں اسی طرح کے درس قائم کریں انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سئل شیخ الاسلام العالم الربانی تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وذلك في سنة 98 و60۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، اور یہ سوال سن 698 ہجری میں کیا گیا۔ 661 میں ابن تیمیہ پیدا ہوئے تھے، 661 میں پیدا ہوئے تھے، اور 698 میں سوال کیا گیا۔ کتنے سال کی عمر تھی؟ 37 سال کی۔ ابن تیمیہ اس وقت 37 سال کے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ سوال کیا گیا، وَجَرَى بِسَبَبِ هَذَا الْجَوَابِ، اور اس جواب کی سبب، اس کی وجہ سے جَرَى امور و محن، بہت سارے معاملات چل پڑے، چل پڑے، یعنی کھڑے ہو گئے۔ وَمِحَن، آزمائشیں، مختصر بیان کر رہے ہیں۔ اس جواب کی وجہ سے بڑی کھلبلی مچی، بہت باتیں ہوئی، شور مچے، اور آزمائشیں ہوئی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش ہوئی۔ وَهُوَ جَوَابٌ عَظِيمُ النَّفْعِ جِدًّا، یہ جواب بہت زیادہ عظیم نفع والا ہے، بہت بڑے فائدے والا ہے۔ فقال السائل، سوال کرنے والے نے کہا، ما قول السادہ الفقہاء ائمۃ الدین، محترم ائمہ دین اور فقہاء کا کیا کہنا ہے، فرمانا ہے، فی آیات الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں آئی ہوئی آیات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء دین، فقہائے شرع متین کیا فرماتے ہیں؟ قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہوا، وقولہ، اور مزید اللہ کا فرمان، ثم استوى علی العرش، کہ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، سورہ اعراف، وقولہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ گیا، اس حال میں کہ وہ دھواں کی شکل میں تھا۔ الى غیر ذلک من الآیات، اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں۔ واحادیث الصفات، اور صفات کی احادیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء دین، کا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ بنی آدم کے دل اللہ تعالی رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے نیچے، اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیاں ہیں، اور ان انگلیوں میں سے 2 کے درمیان تمام بنی آدم کے دل ہیں۔ اور اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے، یقلی بہار کا ارشاد، ایسے اللہ کے نبی نے ایسے کیا، جس دل کو جدھر چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے، جس دل کو چاہتا ہے خیر کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے نیکی کے راستے پہ چلا دیتا ہے، اور جس دل کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ مزید فرمایا وقولہ، اور حدیث میں ہے
یضع الجبار قدمہ فی النار، کہ اللہ تعالیٰ اپنا جبار رب العالمین اپنا قدم جہنم کے اوپر رکھے گا۔ ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ جہنم میں قیامت کے دن فوج کی فوج ڈالی جاتی رہے گی اور جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ کیا اور ہے وہ جہنمی جو میرے اندر ڈالے جائیں گے؟ پھر اس میں فوج ڈالی جائے گی اور وہ ہر بار کیا کہے گی حل من مزید۔ جب سب جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور کوئی بھی شخص جہنم میں جانے کے لائق نہیں بچے گا تو پھر وہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کیا مزید اور ہے میری خوراک؟ تو کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے حتی یضع الجبار فیہا قدمہ، کہ رب العالمین جبار اس کے اندر اپنا پیر رکھے گا۔ اور دوسری روایت میں کہ حتی یضع الجبار علیہا قدم رجلہ، اس میں قدم کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں رجل مانے پیر، اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس کے اوپر رکھے گا۔ فَيَنْضَوِي بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، تو وہ پوری سکڑ کر کے سمٹ جائے گی، جو اس کے اندر جگہ بچی ہوئی تھی، اس کا پیٹ خالی تھا، مانگ رہی تھی کہ اور مجھے کھانا دیجیے اور مجھے خوراک دیجیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس پر پیر رکھے گا تو اس کا سارا حصہ ایک دوسرے قریب آ کر کے سمٹ جائے گا۔ وَتَقُولُ قَطِن قَطِن، اور قطن قطن کی آواز اس سے آئے گی کہ رب اب کافی ہے، ختم اب نہیں چاہیے۔ تو مقصد کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا پیر ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا قدم یا اپنا پیر جہنم کے اوپر رکھے گا، یا اس روایت کے مطابق جہنم کے اندر رکھے گا، کہیں بھی رکھے مگر اپنا پیر رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا پیر ہے، ابھی جا کر بیان کر دیں گے تو آپ کی چنگائی پڑ جائے گی، بیان نہیں کرنا۔ کوئی بھی طالب علم کہ ہم چھوٹے ہیں اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے محلے میں علاقے میں جا کے بیان کر کے بے چینی پیدا مت کرنا، بس علم کے بطور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا پیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ کی انگلیاں بھی ہیں، مگر یہ وہ چیزیں ہم بولیں گے جو قرآن اور حدیث سے آئی ہیں۔ اب آپ یہ مت کہنا کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، انگلی ہوتی ہیں اور آنکھیں ہوتی ہیں تو ہمارا منہ ہوتا ہے تو اللہ کا بھی منہ ہوگا، ہمارا پیٹ ہوتا ہے اللہ کا بھی پیٹ ہوگا۔ اب یہ قیاس مت کرنا، اپنے اوپر قیاس مت کرنا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم اتنا ہی بولیں گے جتنا اللہ نے بیان کیا یا جتنا اللہ کے نبی نے قرآن کے اندر ذکر کیا، اس کے آگے ہم نہیں بول سکتے۔ ٹھیک، تو فرمایا اِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، وَمَا قَالَتِ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، اور علماء نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے وہ بھی بیان کر دیجیے۔ وَأَقْصِدُوا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ، اور اس کو تفصیل سے بیان کیجیے، معذورین انشاءاللہ۔ کہتے نا کہ جو ہے آپ جواب دیجیے اور اجر پائیے، تو فتوے کے اندر اس طرح کا انداز ہوتا ہے کہ آپ جواب دیجیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس اجر کے مستحق بنیے تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ فَأَجَابَ، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، اور فوراً جواب شروع، قولنا فیہا، ان آیات اور احادیث کے سلسلے میں جن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، ہمارا قول، ہم کیا کہتے ہیں؟ قولنا فیہا ما قال اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قول کچھ نہیں ہے اس سلسلے میں سوائے اس کے جو اللہ نے اس کے رسول نے کہا، ہم تو وہی بات کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے کہی۔ اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور ہم وہی بات کہتے ہیں جو سابقین اولین نے مہاجرین و انصار نے کہی، یعنی صحابہ نے کہی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان لوگوں نے کہی جنہوں نے صحابہ و تابعین کی
پیروی کی تابعین نے، تبع تابعین نے، ان وہی بات ہم بھی کہتے ہیں. وما قالہ ائمۃ الہدی، اور جو باتیں ہدایت یافتہ اور ہدایت پر چلنے والے، ہدایت کا راستہ دکھانے والے اماموں نے کہی، بڑے بڑے اماموں نے. بعد هؤلاء الذين اجمع المسلمون على هدايتهم ودلالاتهم، ان لوگوں کے بعد یعنی صحابہ تابعین کے بعد جن کی ہدایت پر، جن کے ہدایت یافتہ ہونے پر اور جن کے علم والے ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، جن علماء اور ائمہ کی امامت پر مسلمانوں کا اجماع ہے، سارے مسلمان جن کو امام مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور ان سے پہلے کے امام، جو انہوں نے کہا وہ ہم کہتے ہیں. فرمایا وَهَذَا الْجَوَابُ وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، تمام لوگوں پر یہی واجب ہے. فی هذا الباب وغیرہ، چاہے وہ صفات کا باب ہو یا کسی اور علم کا باب ہو، کسی بھی علم کے کسی بھی باب میں، چاہے وہ فقہ کا ہو، عقیدے کا ہو، تفسیر کا ہو، حدیث کا ہو، کوئی بھی علم کا باب ہو، کسی بھی باب میں یعنی کسی بھی مسئلے میں آپ کو بات کرنی ہو تو کیا فرض ہے کہ آپ وہ بات کہیں جو قرآن میں ہے، وہ بات کہیں جو حدیث میں ہے، اور جس کو صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ نے، اہل علم نے کہا. یہی ہمارا منہج ہے، کتاب و سنت علی منہج سلف، علی فہم سلف، کہ سلف نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، ان لوگوں نے جس طریقے سے قرآن کو، حدیث کو اور دین کو سمجھا ہے، انہی طریقے کے مطابق، انہی کے منہج کے مطابق ہم بات کرتے ہیں. فرمایا فإن اللہ سبحانہ بعث محمدا بالہدی، یہاں ایک اصول اور قاعدہ دے رہے ہیں. قاعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دے کے بھیجا، قرآن نازل کیا، وحی نازل کی، تو کہتے ہیں یہ ناممکن ہے. قاعدہ سن لیجیے، ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ وحی میں، قرآن حدیث میں، اللہ تعالیٰ کے اپنے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے یہ بیان نہ کیا ہو، ناممکن ہے. قرآن میں، حدیث میں اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجے، کتابیں نازل کرے، یا انبیاء بھیجے کتابیں نازل کرے، آخری نبی بھیجے، آخری نبی، آخری کتاب قرآن نازل ہو، اور آخری نبی اور آخری کتاب ہمیں یہ نہ بتلائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایسا ممکن ہے کیا؟ شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی. قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ اسلام کس کا نظام مانتے ہیں؟ اللہ کا. یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا. نبی کس نے بھیجا؟ اللہ نے. تو کس نے بھیجا بھائی؟ اپنا تعارف نہیں کرائے گا وہ. نبی پیغامبر ہے، پیغام لے کے آتا ہے. آپ کسی کو اپنا پیغام لے کر کے قاصد بنا کے بھیجیں تو وہ آدمی کیا کہے گا؟ مجھے فلاں صاحب نے دلی سے بھیجا ہے. آپ کا نام لے گا نا، یا خود اکیلے ہی سب کچھ کام کر لے گا اور آپ کا تعارف بھی نہیں کرائے گا؟ تو کیا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نازل کیا، قرآن نازل کیا، آخری نبی کو بھیجا، آخری کتاب نازل کی، اور نبی بھی اللہ کا تعارف نہ کرائے، آخری کتاب میں اللہ کا تعارف نہ ہو؟ ممکن ہے کیا؟ ممکن نہیں. یہ اصول جانتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی کیا صفات ہیں، اللہ کو ہم کیسے پہچانے، اللہ
اللہ سے ہم کیسے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کو کیا کیا کہیں، اللہ کو کیا کیا کہیں. اگر یہ تعارف قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے نبی کی زبانی نہ ہو تو نعوذ باللہ تب تو قرآن مکمل طور پہ ہدایت نہیں ہے. کوئی آدمی کہہ دے گا کہ وہ مسلم غیر مسلم کہہ دے گا، کوئی کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہوں، آپ کیا کہیں؟ بھائی قرآن پڑھ لو، یہ اسی کی کتاب ہے، وہ بتائے گا. قل هو اللہ احد کیوں نازل ہوئی کہ لوگوں نے کہا اپنے رب کا تعلق کیجیے، نسب نام بیان کیجیے، تو قل هو اللہ نازل ہوئی نا، تو قل هو اللہ نے اللہ کا تعلق کرا دیا. ایسی قرآن کی تمام آیات، تمام صورتیں اللہ کا تعارف کراتی ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو امام ابن تیمیہ ہم بات ہی کو روکیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ کتاب بھی لمبی ہے اور باتیں بھی بہت ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا بھی وقت قیمتی ہے، آپ لوگوں کو بھی آرام کھیلنا کودنا ہے اور ہمیں بھی کھیلنا کودنا ہے انشاءاللہ. تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجا، قیامت تک آنے والا ہر انسان آخری نبی کے لائے ہوئے پیغام سے ہدایت پائے گا. آج کا زمانہ خصوصی طور پہ انٹرنیٹ کا، انفارمیشن کا زمانہ ہے. آج کا اے آئی کا زمانہ آ چکا ہے. اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کو ذکائے اصطناعی کہا جاتا ہے، مصنوعی ذہانت میں بے شمار چیزیں آ گئی. معلوم نہیں آگے آنے والی صدیوں میں کیسا کیسا علم آئے گا، کیسے کیسے لوگ آئیں گے. تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ کا تعارف دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اور رسالت تو نئی آنی نہیں ہے، قرآن تو نیا نازل ہونا نہیں ہے، کوئی اور کتاب آنی نہیں ہے، کسی اور نبی کو آنا نہیں ہے. تو موٹی سی بات ہے بھائی کہ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی اور جس اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اس نے اپنا تعارف شروع کرایا ہوگا. تو جیسے اس نے تعارف کرایا ہے قرآن میں اور اس کے نبی نے، ویسے ہی مان لو، بات ختم ہو گئی. اور ایسے ہی مانا جاتا تھا. صحابہ مانتے تھے، تابعین مانتے تھے، تبع تابعین مانتے تھے، ائمہ دین مانتے تھے، چاروں امام مانتے تھے. مگر دھیرے دھیرے اسلام میں بدعتیں شروع ہوئی. دھیرے دھیرے اسلام میں عقل والے لوگ آئے جنہوں نے اپنی عقلوں سے قرآن کو اور حدیث کو، دین کو جانچنا شروع کیا، اور جو بات ان کی عقلوں میں آئی اس کو مانا، جو عقلوں میں نہیں آئی اس کو نہیں مانا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا انکار کیا گیا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، پیشی گوئی تھی کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، حق پر ڈٹی رہے گی، مقابلہ کرتی رہے گی باطل کا. تو وہ جماعت ہمیشہ بیان کرتی رہی اور باطل والے آتے گئے، ان سے ٹکراؤ ہوتا چلا گیا، اہل بدعت کے ساتھ رد و قدح ہوتا چلا گیا. اور یہ سلسلہ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سلف صالحین کے طریقے کو، ان کے منہج کو، ان کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سلف کے طریقے پر علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان کے طریقے پر چلائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.